الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، میں نے ترمذی شریف کی ایک روایت تلاوت کی ہے جس میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں جس آدمی کے اندر یہ چار صفات، یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں۔ بہت بڑی عظمت والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ اللہ کریں ہم سب کے اندر وہ چار صفات اور چار باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی بیان کی ہیں، اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطى للہ، جو آدمی کسی کو کچھ بھی دیں، مال دیں، عزت دیں، علم دیں یا کسی کی خدمت کریں
وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اس میں کسی اور قسم کی نیت یا اور کسی اور قسم کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو۔ ہم بہت سے جگہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، دوست رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، خاندان والوں پر خرچ کرتے ہیں، مساجد کے تعمیری کام میں، مساجد کے ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، مدارس اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور وہاں کے خدام پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دیتے ہیں، خاندان کے محلے کے بیمار اور غریب مسکین حاجت مندوں ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس خرچ کرنے کے وقت میں، اس مال کو استعمال کرنے کے وقت میں تھوڑی سی نیت کا زاویہ بدل لیں۔ اپنی بیوی پر ہم خرچ کرتے ہیں، اپنی ماں پر ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، خاندان والوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، ان کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا زاویہ بدل لیں، نیت بدل لیں کہ یہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے خرچ کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ جن پر ہم نے مال خرچ کیا ان کے طرف سے احسان فراموشی کا معاملہ ہوا، ان کے طرف سے دھوکے کا معاملہ ہوا، عام طور پر ایسا ہو رہا ہے، جن کو ہم نے پیار و محبت سے پالا بڑا کیا، ہماری اولاد ہو یا ہمارے سرپرست، ان کے طرف سے ویسے عزت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے جیسی امیدیں ہم لگا کر بیٹھے تھے۔ اور جن پر ہم نے خرچ کیا ضرورت مند سمجھ کر، حاجت مند سمجھ کر، مسکین سمجھ کر، یا اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اچھا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کر رہا ہے، تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے غصے میں آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ قسم کھا لیتے ہیں اب اس کے بعد میں کسی پر خرچ ہی نہیں کروں گا، اور اتنا بڑا کام جو ان سے ہو رہا تھا صدقے کا، رشتہ داروں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر اپنے مال خرچ کر کے نیکی کمانے کا وہ بند کر لیتے ہیں۔ یہ ہوا کیوں؟ ہم نے جو خرچ کرتے وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کے طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، ان کے طرف سے ہم کو عزت ملے گی، ان کے طرف سے ہمیں شہرت ملے گی، تو اب اس کے برخلاف معاملات دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرتے وقت یہ ارادہ کر لیں، خرچ کرنے کے وقت دل کے یہ بات پیدا کر لیں کہ میں یہ میری ماں پر جو خرچ کر رہا ہوں، ان پر خرچ کرنے سے مجھے اجر ملتا ہے، میرے باپ پر میں جو خرچ کر رہا ہوں اس پر خرچ کرنے سے مجھے اجر ملتا ہے، میری اولاد پر میں جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے مجھے ان کے حق کو ادا کرنے کا، اس پر مجھے اجر ملے گا، بیوی پر، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا میرے ذمے ہے،
اور میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اور اس ذمہ داری ادا کرنے پر مجھے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتے ہیں۔ مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں پر خرچ کرنے سے مجھے صدقے کا ثواب ملے گا، اور صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے بلائیں، بہت سی مصیبتیں، بہت سی بیماریاں جو مجھ پر آنے والی تھی اللہ اسے ٹال رہے ہیں۔ مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اللہ خوش ہوں گے، یہ ارادہ کر لیا تو پھر ان کے طرف سے کیسا بھی جواب ملے، ان کے طرف سے کیسا بھی معاملہ ہو، ہم کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں غم نہیں ہوگا، ہم کو غصہ نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے اوپر ہمارے اوپر کوئی مال خرچ کرتا ہے، ہماری کوئی خدمت کرتا ہے، ہمارا کوئی تعاون کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کریں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن خرچ کرنے والا جو ہے، جب پہلے دن یہ ارادہ کر لیتا ہے، مسجد میں خرچ کیا، مسجد والوں کی طرف سے، مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں ہوئی، مدرسے کے بچوں پر، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں پر خرچ کیا، وہاں سے کوئی ان کی تعریف نہیں ہوئی، تو اسے غم نہیں ہوگا۔ کیوں غم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تعریف سننے کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، وہ عزت پانے کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، وہ شہرت پانے کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، وہ لوگوں میں مقام اور عظمت پانے کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، وہ خرچ کیا تھا جس ذات کے لیے اس کے پاس مقام مل رہا ہے، اسے عزت وہاں مل رہی ہے، وہاں اس کی اجرت مل رہی ہے، وہاں اسے نیکیاں مل رہی ہیں، وہاں اسے اجر و ثواب مل رہا ہے، تو بس مطمئن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعطا للہ، اس شخص کے بارے میں جس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی۔ کامل ایمان والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے یا کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آپ بھی میں بھی طے کریں، اب تک جو زندگی گزری ٹھیک ہے، گزر گئی، اب اس کے بعد طے کریں کہ جو بھی پیسہ ہم خرچ کریں گے مسجد پر، مدرسے پر، ماں پر، باپ پر، بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، نواسوں پر، رشتہ داروں پر، خاندان والوں پر، محلے والوں پر، مصیبت زدوں پر، مسکینوں پر، حاجت مندوں، ضرورت مندوں پر، یہ جو ہے اللہ کے لیے خرچ کریں گے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ شکایتیں ہم کو دنیا والوں سے نہیں رہے گی، لوگوں سے بیزاریاں پیدا نہیں ہوں گی، نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ من اعطا للہ۔ دوسرا جملہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اپنا مال خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اللہ کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا پیسہ اگر اس کو دیں گے تو یہ شراب میں استعمال کرے گا، جوے میں استعمال کرے گا، فضولیات میں استعمال کرے گا، غلط جگہوں میں استعمال کرے گا، تو ہم اپنا پیسہ اس پر خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں، اور یہ روکنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوا ہے۔ اس ایک جملہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر لیں تو کتنے ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت کر دیں گے۔ ہم کو معلوم ہے یہ ہمارا بچہ، اس کو ہم پیسہ دیں گے تو یہ نشے میں پیسہ خرچ کرے گا، ہم اس پیسہ دیں گے تو یہ شراب نوشی میں خرچ کرے گا، ہم اس کو پیسہ دیں گے تو جوے میں ختم کرے گا، ہم اس کو پیسہ دیں گے تو غلط جگہوں میں خرچ کرے گا۔ ہم کو معلوم ہے، اس کے باوجود ہم محبت میں اسے دے دیتے ہیں۔
اور بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں، حضرت اگر ہم اسے پیسہ نہیں دیں گے چرا لے گا، چوری کر لے گا، عزت ہماری چلے جائے گی، اس وجہ سے ہم کو معلوم ہے یہ پیسہ انہیں غلط جگہ استعمال کرتا ہے، بول کے یہ پیسہ اس نے گناہوں میں استعمال کرتا ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود ہم دے دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ چوری کر لے گا، چوری کرے گا تو ہمارا سر جھک جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت چلے جائے گی، اس وجہ سے ہم دے دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کے لیے میں بزرگوں کی طرف سے نسخہ دوں، جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسے پیسہ نہیں دیں گے تو یہ چوری کر لے گا، چوری کر کے ہم کو سر جھکا دے گا، ہماری عزت نکال دے گا، تو بھی اسے پیسہ نہ دیں۔ اگر وہ آپ کے پیسہ نہ دینے کی وجہ سے، سن لیجئے اچھی طرح سے، آپ کے پیسہ نہ دینے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چوری کر لیا ہے، تو اب اس کے ساتھ چور کے جیسا معاملہ کریں۔ آپ ایک چور کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ایک چور کی کیسی بے عزتی کی جاتی ہے، ایک چور کو کیسے سزا دی جاتی ہے، ویسے تم ماں باپ بھی اسے دیں، اور جس کے گھر میں وہ چوری کیا ہے، جس کا مال چوری کیا، وہ بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ ایک بار اس طرح کر دیں گے، دو بار اس طرح کر دیں گے، تو پھر اسے ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی۔ اب اسے ہمت اس بات کی ہے، اس بچے کو، اس اوباش لڑکے کو، اس آوارے کو، اگر میں چوری کر لوں گا تو آئندہ سے ہمارے ماں باپ ڈر کر مجھے دے ڈالیں گے پیسے، بول کے ڈر کر مجھے پیسے دے دیتے ہیں، بول کے اسے ہمت ہے، اس وجہ سے وہ چوری کر کر آپ کو بدنام کرتا ہے، اور اب بدنام کی خوف سے بچنے کے لیے اسے آپ پیسہ دے دیتے ہیں غلط جگہوں میں استعمال کرنے کے لیے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ چوروں جیسا معاملہ کرو، چور کو جیسے مارتے ہیں اس طرح مارو، چور کو جیسے پولیس اسٹیشن میں دیتے اس طرح پولیس اسٹیشن میں دو اسے۔ پہلی مرتبہ ہی اگر اس طرح کر دیا گیا تو پھر اسے ہمت نہیں ہوگی۔ آپ ڈر گئے تھوڑی سی بات کے لیے کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے تمہارا بچہ ہے نا، شراب پی کر یا نشہ لے کر راستوں میں لڑکتا ہوا پھرتا ہے نا، اس میں تمہاری عزت چلے گی؟ اس میں کیا ہو گئی؟ تمہاری عزت چلے گئی۔ وہ شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پیا یا نشہ لے کر ڈھولتے ڈھولتے جھومتے شاہ کی طرح گیا، تو اس میں معلوم ہو گیا فلاں کا بیٹا ہے، اس میں تمہاری عزت چلے گئی۔ اب انہیں چوری کیا تو کیا، دوسرا کوئی عمل کرا تو کیا؟ چوری کرتا ہے تو چور کو جیسی سزا دیتے ہیں ویسے تم بھی اور وہ بھی مل کر دو، اس کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے، اسے ہمت نہیں بڑھے گی۔ ہے کاش ہمارے ماں باپ، ہمارے سرپرست اس جملے پر عمل کر لیں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، میرے بچے کو میں پیسے اس لیے نہیں دے رہا ہوں، میری بیٹی کو میں اس لیے پیسے نہیں دے رہی ہوں کہ اگر وہ دیں گے تو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، غلط جگہ پر وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے، میں اسے نہیں دوں گا، اللہ کے لیے نہیں دوں گا۔ اس نیت سے آپ پیسہ اس پر خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں تو آپ کی نیت کی وجہ سے بھی اللہ اسے ہدایت دے دیں گے۔ اور پیسہ اس وجہ سے خرچ نہیں کیے کہ اگر یہ پیسہ خرچ کروں گا فضولیات میں ہوگا، چاہے اس خاندان والوں کا تقاضا ہو، رشتہ داروں کا تقاضا ہو، بیوی بچوں کا تقاضا ہو، اس جگہ پر خرچ کرنے کا جہاں پر پیسہ خرچ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، جہاں پر خرچ کرنے سے فضولیات میں شامل ہوتا ہے، یا جہاں پر خرچ کرنے سے امت کو غلط میسج پہنچتا ہے، غلط پیغام پہنچتا ہے، اس جگہ پر آپ پیسہ خرچ کرنے سے رک رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اس جگہ پر خرچ کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے اور قوم کو غلط میسج جائے گا، اس وجہ سے خرچ
کرنے سے رک رہے ہیں، چاہے تقاضا بیوی کا ہو، باپ کا ہو، ماں کا ہو، بھائیوں کا ہو، دوستوں کا ہو، خاندان والوں کا، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جگہ پر ہم پیسہ خرچ کرنے سے رکتے ہیں، تو آپ کے کامل مؤمن ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کاش ہمارے مسلمان بھائی شادیاں کرتے وقت، نکاحیں کرتے وقت اپنی یا اپنے اولاد کی اس جملے پر عمل کر لیں۔ کتنے لوگ بولتے ہیں حضرت اتنے بڑے شادی محل میں کرنے کا مجھے ارادہ نہیں تھا، شادی محل میں اتنا فضولیات کا مجھے ارادہ نہیں تھا، لیکن کیا کریں، 20 بچوں کا تقاضا، میرے بیٹا جو نوشو بن رہا ہے اس کا تقاضا، خاندان والوں کا تقاضا، اگر نہیں کرے تو نہ کٹ جائے گی، عزت چلے جائے گی، اس وجہ سے کرا۔ اللہ کے لیے ایسی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے، فضولیات میں پیسہ خرچ کرنے سے، شادی محلوں میں پیسہ خرچ کرنے سے، ایک شادی محل کا کرایہ 5-5 لاکھ روپے، 3-3 لاکھ روپے ہے، نکاحوں کی دعوتیں ہزار آدمیوں کو دیتے ہیں، اور ہزار آدمی کو دعوت دیتے وقت رکا دیتے نا، شادی کا کارڈ، ایک کارڈ 100 روپے کا، 200 روپے کا، 300 روپے کا 1000 آدمی کو دیتا ہے۔ ایک صاحب کارڈ لگا کر دیے، دستاویز کی شکل میں ہے، وہ کیا کہ ایک رجسٹر کے جیسا، بیکار کے اٹے اس میں بھر کر ایک دستاویز کی شکل میں ہے، کتنا جی ہوا ہے خرچ، اسے 100 روپے ہوا ہے کارڈ پر، کتنے آدمیوں کو دیتے ہیں، 1000 آدمیوں کو دیتے ہیں۔ کیا ضرورت 1000 آدمیوں کو دینے کی، جو سلام کرا اسے سب دیتے رہتے ہیں۔ کیا کہ تو شادی محل میں آدمیاں کھچا کھچ رہنا، بھرکو رہنا شادی محل میں، تاکہ معلوم ہو میں کتنا بڑا آدمی کر کے لوگوں کو، کون ملا اسے سے بھی عاجزی سے درخواست کر کے آ جانا، خیال سے آ جانا۔ 1000 آدمیوں کو 100 روپے کا کارڈ دیے، کتنا ہو گیا بولو؟ 1000 آدمیوں کو 100 روپے کا کارڈ کا تو مجھے حساب نہیں آ رہا، آپ ہی حساب کر لو، 1 لاکھ روپے ہو گئے۔ 1 لاکھ روپے صرف کس میں خرچ ہو گیا جی؟ رکا شادی کے کارڈ میں۔ معلوم ہے 1 لاکھ روپے کمانے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ یہ فضول خرچ کرنے والا ہو سکتا ہے کسی کو ڈبا کر کرے رہیں گا، کسی کا حق دبا کر کرے رہیں گا، لیکن اس کی وجہ سے میسج کتنا خراب جاتا ہے لوگوں میں۔ ضرورت ہے کارڈ چھاپنا ہے، چھاپو، ایک معمولی 5 روپے کا، 10 روپے کا، 15 روپے کا، وہ بھی 1000 آدمیوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کارڈ 100 روپے کا لے کو انہیں کیا اٹھا کر فریم بنا کر رکھتا ہے کیا گھر میں؟ آپ اس میں بسم اللہ لکھے رہتے ہیں، اس کی بھی اس کے پاس اہمیت نہیں۔ کارڈ دے بعد انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں لکھنے والا، انہیں ایک آدمی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا نہیں، پہلے دیکھتا کہاں نکاح، کہاں دعوت، کہاں ولیمہ، کہاں دعوت، وہ دیکھتا انہیں کون سی تاریخ میں ہے، بس اس کا اٹھا کر پھینک ڈالتا اسے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 1000 روپیہ خرچ کر دیا ہے اس کے اوپر، 1 لاکھ روپے خرچ کر دیا ہے اس کے اوپر، دعوتیں 15 رقم کے کھانے، 20 رقم کے کھانے، شان و شوکت، جھوٹی شان ظاہر کرنے کے لیے۔ پیسہ ہے تو بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا، تمہارے پاس پیسہ ہے، محنت کا ہے، حلال کا ہے، خاندانی وراثت میں آپ کو ملا ہے، تو بھی نہیں خرچ کرنا اس جگہ پر اتنا پیسہ۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے، جھوٹی شان، دوسروں کے لیول، دوسروں کے پاس اپنا لیول دکھانے کے لیے سود میں پیسہ لے کر، گھروں کے پیپر کرایوں میں رکھ کر، بینکوں میں رکھ کر جھوٹی شان ظاہر کر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔
نکاح کی دعوتیں مہنگی، ولیمے کی دعوتیں مہنگی، شادی محل مہنگا 10-10 لاکھ روپے ایک شادی میں، 15-15 لاکھ روپے ایک شادی میں خرچ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں، نکاحیں مہنگی ہو گئی ہیں، نکاح مہنگے ہو گئے ہیں۔ اور اس کا برا اثر کیا پڑا معلوم ہے؟ تم کو کیا درد ہے؟ کبھی قوم کے بچوں کا حال پڑھنے کے لیے تمہارے پاس آنکھ ہے، دماغ ہے، دل ہے تو معلوم ہوگا۔ نکاح مہنگے ہو جانے کی وجہ سے، شادیاں مہنگے ہو جانے کی وجہ سے امت کی بچیاں غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ نکاحیں کر رہے ہیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے چھپکر رہتے تھے۔ پہلے شادیاں غیروں کے ساتھ کر کے کیا کرتے تھے؟ چھپکر رہتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہے معلوم ہے؟ غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے سوشل میڈیا میں فوٹواں ویڈیوز ڈالتے ہیں تاکہ یہ نوجوان اور نوجوانوں کے باپ جو جوڑے کے پیسے، جہیز کے پیسے اور نکاح کی دعوتیں، ولیمے کی دعوتیں، شادی محلیں لے کر جو نکاح مہنگے کہے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو۔ بلکہ کتنے واٹس ایپ پہ دیکھ لو تمہارے پاس ہوں گا، کتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 میسج تو ایسا آ رہا ہے، فلاں مسلمان کی بچی فلاں بستی میں غیر کے ساتھ شادی کری، ویڈیو انہیں دھیڑ بٹ لگا ہوا ہے، پٹے لگایا ہوا ہے، اور ہماری بچی مسلمان اس کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ مسجد میں نکاح ہونے کے بجائے مندروں میں ان کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ کتنا غلط کام ہم سے ہو رہا ہے۔ کیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ نکاح مہنگے ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں۔ آپ 10-10 لاکھ روپے جو بیکار ایک رات میں، بھائی ایک رات میں پیلس گراؤنڈ میں نکاح کیا، 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ایک رات میں دے دیا۔ اتنا بڑا دل کیسا آ گیا جی تمہارے پاس؟ جبکہ مسجد میں 100 روپے ڈالتے ہو 100 مرتبہ سوچتا ہے، مدرسے کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو 100 روپے دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ کسی غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند کو اچھی طرح سے دکھ رہا ہے انہیں بھوکا ہے بول کے، اور اچھی طرح سے دکھ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے بول کے، اسے دیتے وقت 100 مرتبہ سوچتا، 100 روپے دیتے وقت۔ اور یہ بندے کو ایک رات میں 10-10 لاکھ روپے دیتے ہوئے ذرہ بھی اسے فکر نہیں ہے۔ وہ 10 لاکھ روپے جو بیکار جا خرچ کر رہے ہیں نا، فضول کر رہے ہیں، ذرا سادگی سے نکاح کر کے تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہارے بیٹے کے ساتھ ذرا غریب بچوں کا نکاح کا انتظام کر لیں۔ میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا فلاں دن نکاح ہے، خاندان میں کوئی غریب بچی ہے، غریب بچہ ہے، تو ان کو کہیں فلاں تمہیں رشتہ اگر جوڑ لیں تو جوڑو، ہمارے ساتھ تمہارے بچے کا بھی نکاح کر لیں گے۔ خاندان کے بچوں کو چنو، محلے کے بچوں کو چنو، مذہب کے بچوں کو چنو، ورنہ امت کے مالدار کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑے مجرم بن کر کھڑیں گے۔ ان کا جرم یہ ہوگا کہ انہوں نے نکاحوں کو مہنگا کر دیا۔ بچیاں کل قیامت کے دن یہ غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہیں گے یہ امت کے نوجوان ان کے مالدار نکاح کو مہنگا کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھ کر مجبور ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں بچیاں وہ اچھا کام کر رہی ہیں، نہیں، ان کو تو صبر کرنا چاہیے تھا، اس پر اجر ملے گا۔ کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی بھی مصیبت پڑ جائے، کتنا بھی غم آ جائے، ہمارے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے کلمے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بھیڑ، وہ کافر، وہ مشرک ان لڑکیوں کو نکاح کر کے زندگی بھی نہیں دے رہا ہے، 1 سال 2 سال یوز کر کے، استعمال کر کے یوز اینڈ تھرو کی طرح پھینک رہا ہے۔ کتنے بچوں کے واٹس ایپ ویسے بھی آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کا سوشل میڈیا میں ویسے بھی وائرل ہو رہا ہے ویڈیوز اور اخبارات، ان کی باتیں
کہ 2 سال رکھا، 1 مہینہ رکھا، 1.5 مہینہ رکھا، اس کے بعد پھینک ڈالا۔ میرے عزیز و بزرگوں، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسہ خرچ کرنے سے، فضولیات میں، گناہوں میں، شہرت کی جگہوں میں، بیکار کی جگہوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بچ جاتا ہے تو اس کے ایمان کے کامل ہونے کی، اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ نوجوانوں، آج دل میں عہد کرو، میں شادی کروں گا، نکاح سادہ کروں گا، مسجد میں نکاح کروں گا، بہت فضولیات، بہت لوگوں کو بلا کر نہیں، شادی ہے بلانا پڑتا ہے، خاندان والوں کو بلاؤ، محلے میں جو آپ سے ملنے جلنے والے چند لوگوں کو بلاؤ، 100-150 آدمیوں میں نکاح، 200 آدمیوں میں نکاح آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے 1000 آدمیوں کو بلا کو ٹینشن، شادی محل خالی رہا تو لوگ کیا بولتے ہیں، کیا خیر شادی پورا خالی پڑا ہے، اتنا بڑا شادی محل لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آدمی کھاتے کھاتے سوچتے رہتے ہیں، وہ ٹینشن ہی سے آدمیوں کو بلا بھرنا، کھچا کھچ بھرنا بول کے، باقاعدہ نماز کے واسطے وقت نہیں، اسے نماز کے واسطے وقت نہیں، حج کے واسطے پیسہ نہیں، لوگوں کو شادی کی دعوت دینے کے لیے وقت بھی ہے، کھلانے اور پلانے کے واسطے پیسہ بھی ہے۔ کتنے لوگ مصروف، کہاں شادی ہے فلاں تاریخ کے، اس کی وجہ سے مصروف ہوں ذرا۔ 1 دن پہلے مصروف ہوا سمجھ میں آتی ہے بات، 1 دن بعد ذرا سست ہو گیا ذرا بات سمجھ میں آتی ہے، جس دن نکاح تھا ولیمہ تھا اس دن ذرا مصروف رہا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ 8 دن پہلے سے ٹینشن، 10 دن پہلے سے ٹینشن، کیا تو پھر کر دعوتاں، کون کون ملا اسے سبھی، سب کون کون سلام کرا اسے سبھی، شادی محل بھرنا، بڑا ہے شادی محل، نہیں تو شرمندگی ہوتی، آدمی کم رہے تو کیا ضرورت ہوتا بڑا شادی محل لینے کی؟ وہ پیسہ ضرورت کی جگہ میں امت کے بچے جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان پر خرچ کرو، ان کے تعلیم پر خرچ کرو، امت میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کے علاج میں خرچ کرو۔ یہ نکاح اور نکاح کا عنوان ایک بہت اہم عنوان ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں بہت اہم باتیں پیش کروں گا۔ آج اتنی بات آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی، نوجوانوں کے ماں باپ بزرگوں سے بھی، اور میری بات جو سن رہے ہیں ان سب سے بھی، کہ طے کریں کہ ہمارا نکاح سادہ ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، نبی کی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ نکاح ایک وہ دن ہے جس میں زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، ایک نئے رشتے سے جڑتے ہیں، پرانے رشتے بھی رہتے ہیں، ایک نیا رشتے سے جڑتا ہے، زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس انقلاب کے دن اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہمارا نکاح ہوگا، فضولیات نہیں ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں، تمہارے ماں باپ بولے تو بھی سنو گے تمہیں، گناہوں میں ماں باپ کی اطاعت یا سرپرستوں کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے، نافرمانیوں میں ماں باپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، نیک کاموں میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے آپ سے کہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اسی طرح میں بزرگوں سے کہوں گا، ماں باپ سے کہوں گا، تمہارا بچہ یا تمہاری بچی ضد کرتے ہیں ایسے میں شادی محل میں کرنا، ویسا شادی کرنا، آپ ان کی بات مت مانیے۔ وَأَبْغَضَ وَمَنْعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے اس جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے رک جائیے، آپ کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں۔ تو 2 جملے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک من اعطى للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دینے سے رک گیا، اس کے کامل مؤمن ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ تیسرا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ بیوی سے محبت اللہ کے لیے ہو، ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے ہو، دوست احباب رشتہ داروں سے محبت اللہ کے لیے ہو، خاندان والوں سے محبت اللہ کے لیے ہو۔ اس کا کیا پیدا ہوگا؟ پہلے یہ بتا دوں آپ کو، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔
محبتیں تو ہماری ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن غلط محبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ غیر محرموں سے محبت ہو گئی، غیر عورتوں سے محبت ہو گئی، وہ محبت کے دور میں، یا غیر مردوں سے محبت ہو گئی، اس دور میں کتنے تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے۔ ناجائز محبت کرنے والے سب کو معلوم ہے، محبت اور عشق معشقہ کے دور میں بھی تکلیفیں جھیلنا پڑتا ہے۔ کبھی انہیں ناراض ہو گیا، کبھی انہیں ناراض ہو گئی، اسے مناؤ اسے مناؤ، منانے میں ذہنی ٹینشن اور اسے سنبھال کر لے جانا، وہ پریشانی، وہ مصیبت جس کی وجہ سے کام میں خلل، صحت میں خلل، گھر میں لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ چڑچڑاہٹ۔ غلط محبتیں میں جب تک محبت چلتی ہے تب بھی تکلیف، اور اس کے بعد وہ محبت میں ناکامی ہوتی ہے، اور ہر 100% ناکامی ہوتی ہے، اس میں ناکامی ہوتی ہے، بے وفائی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک تکلیف الگ۔ اور وہ ناکامی کو دور ختم کرنے کے لیے، وہ غم کو ختم کرنے کے لیے، وہ مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسی چیزوں کا سہارا۔ کتنے نوجوانوں کو پوچھو، کئی کو جو تو نشاور ہو گیا، میں فلاں سے محبت کرتا تھا، انہیں نا دھوکہ دے دلی، اس کے بعد سے ٹینشن سنبھالنے ہوا نہیں، نشہ پینا شروع کر دیا، نشہ لینا شروع کر دیا، شرابی بن گئے، جواری بن گئے۔ اور یہ تو دنیا کا نقصان۔ جس دن سے آپ کو ناجائز محبت ہوئی، اس دن سے اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت برسنا شروع ہو گئی دنیا میں، اور آخرت میں نہ محرم کو دیکھنے کا، نہ محرم کی بات کو سننے کا، نہ محرم کے پاس بات کرنے کا، یہ سب گناہ کا حساب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری محبت پاکیزہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن کچھ بندوں کا حال یہ ہوگا، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کس پر؟ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے۔ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ صحابہ نے تڑپ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون نوجوان ہیں، یہ کون بزرگ ہیں، یہ کون مردیں ہیں، یہ کون عورتیں ہیں جن کے بارے میں انبیاء کو رشک، شہداء کو رشک، اولیاء کو رشک؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو مسلمان جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو۔ اللہ والوں سے محبت کرتے وقت بھی جو ہے نیت صاف ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ والوں سے محبت کر کے دوسرا کوئی اس میں ارادہ لانا، ہم کو ہمارے شیخ سے، ہمارے پیر سے تعلق پیدا کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس ہر ایک آدمی آ رہا ہے، مالدار بھی آ رہا ہے، میکینک بھی آ رہا ہے، فلان بھی آ رہا ہے، انہیں بھی آ رہا ہے، انہیں بھی آ رہا ہے۔ ان سے اگر ہمارے تعلقات جڑ جائیں گے تو ہم ان سب کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ سب غلط ارادے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، ان سے نیک باتیں سیکھنے کے لیے، نیک راستے پر چلنے کے لیے تعلق پیدا کرو۔ بیوی سے محبت کرو، اللہ کے لیے کرو۔ ہوتی ہے بیوی سے محبت، ذرا زاویہ بدلو، ذرا زاویہ بدلو، اللہ کے لیے محبت کرو۔ ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے کرو۔ کیا حدیث کی کتاب میں آتا ہے، ماں باپ کو اگر کوئی آدمی محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے، عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے دیکھنے پر یہ کامل حج، ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ آج آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، میرے ماں باپ زندہ ہیں، تو بڑی عظمت والی بات ہم کو حاصل ہے۔ ایک دن میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھو، اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، کامل حج کا ثواب ملے گا، کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنے ہم ضائع کرتے ہیں، ہماری ماں ہمارے پاس ہے، ہمارے باپ ہمارے پاس ہیں، بلکہ ہم ان کے پاس ہیں،
یہ بولنے کا انداز الگ ہونا چاہیے. تھوڑا کیا ہوتا ہے 20 سال 25 سال تک ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس ہم ہیں بول کے, ہمارا ماں باپ کے گھر میں ہم ہیں بول کے, اور اس کے بعد ذرا انہیں کمانے لگتا ہے, ذرا اس کے رٹھے بازو قوت والے ہو جاتے ہیں, سمجھتا ہے کہ ماں باپ میرے پاس ہیں بول کے. نہیں نہیں نہیں, ہمیشہ ہم ماں باپ کے پاس ہی رہتے ہیں, ماں باپ ہی کے پاس ہم رہتے ہیں, ماں باپ ہمارے پاس نہیں رہتے. یہ اگر سوچ ہم رکھ لیں گے تو کبھی یہ بوجھ نہیں ہوگا ہم کو کہ ہمیشہ ماں میرے پاس ہی رہتی نا, فلاں بھائی بھی ہے اس کے پاس کہیں کو جاتے نہیں, فلاں بھائی اس کے پاس کہیں کو جاتے نہیں. یہ شکایت ہم کو نہیں ہوگی کیونکہ ہم ماں باپ کے پاس ہیں. جس دن یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرے پاس ماں باپ ہیں بول کے, تب ذہن میں بات آئے گی 4 بھائی آئی 5 بھائی آئی, ہمیشہ میرے پاس کئی کو رہتے ہیں, سو میں کئی کو خدمت کرنا, سو ذرا دن جا وہاں بھی رہن دینا, ذرا دن وہاں بھی رہن دینا. 5 بھائیوں بیٹوں کو 6 بیٹیوں کو سب کو ملا کر ان دونوں پال لیے ماں باپ. اب ان کا حال یہ ہے کہ ان کو پالنے کے لیے دنا متعین کرتے ہیں, ان کے پاس ذرا دن رہتے, ان کے پاس ذرا دن رہتے. کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے یہ سوچ ختم کریں. کون سی سوچ؟ میرے پاس ماں باپ ہیں, یہ سوچ کو ختم کرو. یہ سوچ بناؤ کہ ہم ماں باپ کے پاس ہیں. ان کے جنازے اٹھنے تک بھی, ہمارے جنازے اٹھنے تک بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ماں باپ کے پاس ہیں. ارے ان کا نہ دیا ہوا, محنت تم کرے الگ بات ہے, پڑھے آپ الگ بات ہے, ہنر آپ کے پاس الگ ہے, یہ آپ اپنی محنت سے حاصل کریں. لیکن آپ کو ہنرمند بنانے کے لیے انہوں نے محنت کیا ہے, آپ کو پڑھانے کے لیے انہوں نے محنت کیا ہے, ان کو آپ کو بڑا کرنے کے لیے انہوں نے محنت کیا ہے. چھوٹے تھے 3 دن کے تھوڑی دیر کے لیے ناک میں بھی منہ میں ہاتھ رکھ ڈلتے تو چلے گئے تھے تمہیں زندگی سے, تھوڑی دیر کے لیے. آپ آدھی رات میں اٹھ کر روتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, دودھ مانگتے ہیں, ماں اٹھتی ہے, اٹھ کر دودھ ڈال کر اپنے سینے کا دودھ کبھی پلاتی, کبھی ڈبے کا دودھ پلاتی, کبھی گائے کا دودھ آپ کو پلاتی ہے. اٹھتے وقت اسے بیزار ہوا, انہیں کیا بہت ستاتا رہتا, تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر ناک میں منہ میں رکھ کر دبا دلی, ختم ہو گیا تھا قصہ, ختم ہو گیا تھا قصہ نا. تھک کر سویا ہے باپ, بچے کبھی کبھی روتے, اٹھا کر پھینک دیا رہتا, اٹھا کر ختم ہو گیا تھا. 2 دن کے 3 دن کے بچے کو کتنا خود مارنے کے لیے, اور لوگوں کے سامنے ہیلا بھی بول سکتے تھے کیا کہ اچانک بچہ ایسا ہو گیا, کون بھی کیا بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن کوئی ماں ایسا کرتی نہیں, کوئی باپ ایسا کرتا نہیں, اپنے سینے سے لگا کر بڑا کر کے پال کے بڑا کرے. اب ان کو پالنے میں آپ کو تکلیف, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آپ کو بوجھ. آپ کو یہ خیال ہونی چاہیے کہ میرے پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار, میرے مال کا سب سے زیادہ حقدار میری ماں میرے باپ ہے, اور اس کے بعد دوسروں کا ہے. یہ خیال کر لیں کہ ماں باپ ہمارے پاس نہیں, ہم ماں باپ کے پاس ہیں. چاہے آپ بنگلے بنا لیے, چاہے بلڈنگیں بنا لیے, آپ یہ ارادہ کر لیے تو کبھی ماں آپ کو بوجھ نہیں ہوگی, کبھی باپ آپ کو بوجھ نہیں معلوم ہوگا. تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ابھی جمعے کے بعد جاؤ, ماں کو جا کر محبت کی نظر سے دیکھو, باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو. حج کامل کا, عمرہ کامل کا ثواب ملے گا. اگر اتفاق سے یا نہیں ہے, سفر کر کے جاؤ موقع ملا کر. کس وجہ سے جا رہے ہیں, کس وجہ سے سفر ہو رہا ہے؟ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, باپ کو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہیں کی جا رہے تھے اس وجہ سے ماں کے پاس چلے گئے, نہیں. اصل مقصد یہ بنا کر نکلے, میری ماں میرے باپ کو دیکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے حج کامل کا, عمرہ کامل کا ثواب ملے گا. تو بات چل رہی تھی ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے ہو, اولاد سے محبت اللہ کے لیے ہو, دوستوں سے محبت, خاندان والوں سے محبت اللہ کے لیے ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شروع میں بھی میں نے کہہ دیا, اگر اتفاق سے ہماری محبت کا صلہ بے وفائی سے ملا, ہماری محبت کا صلہ احسان فراموشی سے ملا, تو ہم کو غم نہیں ہوگا. ہم ان سے محبت کرے تھے سو کئی کو.
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شکایتیں نہیں ہوگی، شکوے نہیں ہوگی۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض، چوتھا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے بیزارگی ہوتی ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اپنی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ کسی کافر سے بیزارگی ہے، نفرت ہے، تو کافر کی ذات سے نہیں بلکہ کافر کے کفر سے ہو۔ کسی فاجر گنہگار فاسق سے ہمیں نفرت ہو تو کافر و فاجر فاسق کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کفر، اس کے فسق، اس کے فجور سے ہو۔ یہ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کا گھر مسجد نبوی سے بالکل لگ کر تھا۔ پرنالہ کا تو سمجھتے نا، بارش کا پانی بہنے کے لیے ایک نالا اوپر چھتوں میں بنایا جاتا ہے، تو وہ پرنالہ مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ ان کی چھت کا پرنالہ جو ہے مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ پرنالہ کا پانی، بارش کا پانی آتا تو سیدھا مسجد کے آنگن میں آ کر پڑتا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے مسجد میں۔ اب ظاہر بات ہے غصہ آئے گا، چڑ پیدا ہوگی۔ فوراً حکم صادر کیا امیر المؤمنین نے، اس پرنالے کو توڑو جی۔ یہ غصہ کئی کو آیا تھا؟ یہ بیزارگی کیوں ہوئی تھی؟ بولو کیوں ہوئی تھی؟ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس وجہ سے غصہ آیا تھا، اس وجہ سے چڑ پیدا ہوئی تھی، توڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، کہا کس نے توڑا؟ کہا امیر المؤمنین کے حکم سے توڑا گیا۔ سیدھا عمر کے پاس پہنچے، عمر امیر المؤمنین آپ کو معلوم ہے یہ پرنالہ کس کے حکم سے لگایا تھا؟ بولو معلوم نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے اس پرنالے کو اس طرح یہاں پر لگایا تھا۔ تو فوراً غصہ ختم ہو گیا، فوراً غصہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے حکم سے ہوا ہے تو عمر کی کیا مجال ہے؟ عمر کو کیا حق بنتا ہے؟ عمر کو کیا حق بنتا ہے اسے توڑنے کا؟ فوراً حکم دیا کہ اس پرنالے کو آپ وہاں لگاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کہنے لگے، عباس کا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر، میں جھکتا ہوں، رکوع کی طرح جھکتا ہوں، آپ میرے پیٹھ پر چڑھ کر اس پرنالے کو وہاں پر لگائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، لگا لیں گے ہم کسی طرح۔ نہیں، فرمایا میں نے اللہ کے نبی کے حکم کیے ہوئے عمل کو میں نے توڑا ہے، اس کی سزا مجھے یہاں ملنا چاہیے۔ سارے لوگوں کے سامنے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جھک گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکوع کی طرح جھک گئے، حضرت عباس ان کی کمر میں چڑھ کر پرنالہ جہاں تھا وہاں پر لگایا۔ غصہ آیا تھا، وہ بھی کس کے لیے آیا تھا؟ اللہ کے لیے آیا تھا۔ غصہ ختم ہوا، وہ کس کے لیے آیا تھا؟ وہ بھی اللہ کے لیے ختم ہوا۔ یہ جذبہ ہونی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی کو پھچاڑ کر زمین میں پھچاڑ کر مار رہے تھے، اس وجہ سے مار رہے تھے کہ رسول اللہ کی گستاخی کی، رسول اللہ کی گستاخی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گالیاں بکا۔ وہ برداشت نہیں ہوا۔ کوئی مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں اتنا ادنا درجے کا مومن اگر میرے سامنے محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کریں میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، آپ بھی برداشت نہیں کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے برداشت کر لیتے؟ اس یہودی کو زمین میں پٹک کر مار رہے تھے۔ اب دیکھا یہودی علی کے مقابلے میں ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ پھچاڑا جا رہا ہے، تو اپنی زبان سے تھوک نکالا، حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی کا غصہ آ گیا۔ پہلے کا غصہ تھا وہ اللہ کی محبت کی گستاخی کی وجہ سے، اب غصہ آ رہا ہے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے۔ حضرت علی فوراً ہٹ گئے، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا ہاتھ پکڑ کر، علی کیا بات ہے؟ مجھے پھچاڑ رہے تھے، مار رہے تھے، مجھے
زمین پہ پٹک کر میری حالت خراب کر رہے تھے. اب میں آپ کے چہرے پر تھوکا, اور میں جو تھوکا تھا اس وجہ سے تھوکا تھا کہ میں کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا. میں چاہتا تھا کچھ نہ کچھ تم کو تکلیف دوں, اس وجہ سے مار تو نہیں سکتا تھا, مارنے کی طاقت مجھے نہیں تھی تمہیں مارنے کے, اس لیے میں نے تھوک دیا. تو آپ اور بھی زیادہ مارنے کے بجائے ہٹ گئے. تو کہا دیکھو بھائی, میں پہلے جو مار رہا تھا وہ اللہ کے نبی کی محبت میں آ کر آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, اس وجہ سے مار رہا تھا. اب اگر ماروں گا علی اپنے ذات کے لیے مارے گا, اور علی اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارتا ہے, اللہ کی محبت میں آ کر مارتا ہے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ. تو 4 جملے ہوئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل ہونے کی گواہی پیش کی. کیا ہے پہلے؟ من اعطى للہ, دیں تو اللہ کے لیے دیں, مال دیں, عزت دیں, خدمت کریں, کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں. ومنع للہ, دینے سے رکتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے رکیں. احب للہ, تیسرا اللہ کے لیے محبت کریں. وابغض للہ, کسی سے بیزارگی اور نفرت ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو. یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامل مومن ہو. دنیا میں گواہی دی ہے, دنیا میں گواہی دی ہے کامل مومن ہونے کی, اور ہم کو یقین ہے یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی. یہ 4 چیزوں کو ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا, ان اوصاف کو پیدا کر لیا, اس پر عمل کیا. قبر سے اٹھیں گے, میدان محشر میں اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یہ کامل مومن ہے. اس وجہ سے یہ 4 چیزیں پیدا کرے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ 4 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.